میں بار بار یہ بات بالکل بولتا ہوں بالکل سب لوگوں کو, انسان اچھے ہیں, انسان اچھے ہیں, اسلام برا, پیپل آر گڈ, اسلام از بیڈ. اور جو اسلام کے اوپر چلے گا نا وہ بیڈ ہوئے گا, وہ آئے برا ہائے بنے ہائے گا. ہائے. حقیقت حقیقت حقیقت. حق ہے حق ہے حق ہے. جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے لیکن اسلام پہ نہیں نہ چلتا, وہ اچھا انسان ہے, اچھا انسان ہے, کیونکہ وہ اسلام پہ نہیں چل رہا. لہذا پیپل آر گڈ, اسلام از بیڈ, ریمبر دیٹ. اور یہ ثابت ہوتا ہے, ہر سٹریم میں ثابت ہوتا ہے. ساحل صاحب آپ کنٹینیو کیجئے سر. 185 بھی آپ کے پاس ہے, 184 بھی اب آپ کے پاس ہے. سوری میں نے اس وقت بندش ڈالی تھی 185 نہیں کی, نہیں میں کوئی چاہ نہیں. رہا تھا کوئی بندہ آئے. نہیں میرا 145 پہ یہی سوال تھا کہ سیم حکم کو اللہ ریپیٹ کر رہا ہے اس کے حوالے سے, کیا کہتے ہیں اس کو, مریض اور جو چینج کر رہا سفر ہے, میں ہے. ہاں چینج کرتا ہے. دیکھیں نہیں, مریض اور یہاں پہ کیا سفر ہو رہا والی ہے, تو ریپیٹ ہو رہی ہے نا. ہاں اب یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. جو طاقت رکھے ان پہ فدیہ ہے ایک مسلمان کا کھانا کھلانا, مسکین کا کھانا کھلانا. اچھا اگلی آیت میں کیا, اگلی آیت میں اللہ نے چینج کیا کیا, یہ دیکھیے. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا, بکواس بات ہے یہ, بعد میں دیکھیں گے اس کو. جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. جو بیمار یا سفر میں ہو وہ تعداد بعد میں پوری کر لے. ہوں تمہارے ساتھ اللہ ثانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا, تاکہ تم تعداد کو پوری کرو, تاکہ تم بڑائی کرو. اللہ کی راہ پہ جو ہدایت ہے تم نے بخشی ہے. اب مجھے بتاؤ, مجھے تعداد پوری کرنی ہے لازم, یا میں فدیہ دے سکتا ہوں؟ مجھے اس پہ بھی ایگزیکٹلی بتاؤ. یہی میرا آرگیومنٹ ہے ایڈم صاحب, کہ اس ٹھیک ہے, میں اس کا رد نہیں ہو رہا ہے. ہاں. اب لیکن اب یہاں پہ ایک بندش آ رہی ہے نا ساحل صاحب, اب بندش آ رہی ہے. اب بندش کیسے ہے, پہلی آیت میں تو بندش تھی ہی نہیں, اگلی آیت میں بندش آ گئی. اب ایک نیچ, جو نیچ مینز یعنی ناٹ نیچ, اردو والا نیچ نہیں, آئی ایم سوری یار, نیچ نیچ یعنی ویری ویری لٹل, ویری لٹل, ویری لٹل ایک اوپینین ہے جو کہ انڈیا پاکستان میں میجورٹی میں آ گئی بھی ہے. ایک بڑی اسمال اوپینین ہے, ویری نیچ اوپینین ہے, جو کہ انڈیا پاکستان میں میجورٹی میں آ گئی ہوئی ہے, کہ آپ روزے کو چھوڑتے ہو اگر بیماری میں یا سفر میں, تو آپ اس کا فدیہ دے سکتے ہو. یہ بہت اسمال اوپینین تھی, لیکن انڈیا پاکستان میں میجر بن چکی ہوئی ہے. کیوں, ہاں کس نے بنائی میجر, کیسے, کب بنی, کس صدی میں بنی, وہ بتائیں. یار اس میں اتنا پرابلم ہے ساحل, اتنا لیکن پرابلم ہے جس کی بیمار اور جو یہ ہے سفر میں ہے, مسافر ہے ایڈم صاحب, اس کے لیے تو فدیہ ہے ہی نہیں نا, وہ تو صرف روزے کو پورے کرے گا. فدیہ کہاں سے آ گیا؟ فدیہ جو ہے وہ ان کے لیے جو روزہ توڑے. سر یہ تو ایک وہ اور تو اوپینین ہے, توڑنے والے پہ ہے. وہ تو پھر قرآن میں نہیں ہے. ہاں وہ قرآن میں نہیں ہے, وہ رسول اللہ کی حدیث میں ہے, ہاں قرآن میں تو نہیں ہے. اچھا, بلکہ ایسا کرے سر ساحل صاحب, دجانہ کو کہیں کہ قرآن سے ثابت کر دے کہ رمضان میں کھانا پینا کب سے کب تک نہیں کھانا. چلو یہی بتا دو ابو دجانہ. کھجانا, جی ہیلو. ہاں یہی بتا دو ابھی جو سوال کیا ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ یہ ساری آپ کی پلاننگ ہوتی ہے, آپ ایک چیز دکھاتے ہو دوسری نہیں دکھاتے, یہ سب آپ کی پلاننگ ہوتی ہے. تو آپ کے میں نے کافی پروگرام دیکھے ہیں, ویڈیوز دیکھی, آپ اسی طرح کرتے ہو. یہ آپ کی ایک پلاننگ ہوتی ہے جس میں آپ پھنساتے ہو لوگوں کو. ہائے ربا, تمہارا اسلام ہی پھنسا ہوا ہے, تم لوگ اسلام میں پھنسے ہوئے آپ ہو. نے 85 دیکھے, آپ کو چاہیے تھا کہ اس کو بھی سامنے رکھتے, لیکن آپ نے 84 پہ بات کی, 2-3 گھنٹے آپ نے بات کر لی. جو ابھی بیچارہ دو آتا تین گیا وہ گھنٹے پھنستا آگے, گیا. ابھی اگلے 4 گھنٹے اس پہ بات کریں گے. آگے چل, اس سے آگے چل. مدعا رمضان بتاؤ. میں, ایڈم رمضان میں جان کھانا بوجھ کے پینا, ایسا کرتا ہے یار. میں جان بوجھ کیسا کرتا ہوں. رمضان میں کھانا پینا نہیں کھانا, کب سے کب تک وہ بتا. شہری سے مغرب تک. بتا کہاں لکھا ہے, یہ تو حدیثوں میں لکھا ہے بھائی, حدیثوں میں بھی لکھا ہو, قرآن میں قرآن نہیں میں بھی لکھا. ہو, قرآن میں بھی ہو سکتا ہے. حدیثوں میں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے حدیثوں میں, قرآن میں تو نہیں لکھا نا. قرآن میں بھی ہو سکتا ہے. کہاں پہ ہے, جا ڈھونڈ کے لا. چلو میں اچھا ایڈم ڈھونڈ کے صاحب کوئی لایا, مفتی مجھے ہے, لینا. مفتی ہوں کر ڈھونڈ کے کے لکھا ہے ایک نے. لا سر, مفتی منہ کا لاؤ یار, یہ ڈھونڈنے جا رہا ہے, روزانہ کیا رک ڈھونڈنے جا دو. تو.
نہیں ڈھونڈنے ہی جا رہا ہے, اسے ڈھونڈنے دو, اس نے ڈھونڈنا ہے, یہ ایونٹ یہ بیچارہ ہر بار ڈھونڈنے جاتا ہے پھر 2 گھنٹے لگا کے آتا ہے. ڈھونڈنے دو اس کو. ہاں بھائی مفتی میں صاحب, آیت مفتی ہے آپ, 85 کیوں نہیں دکھائی؟ مفتی ہوں ساحل. صاحب, مفتی ہے آپ؟ ہلو. جی مفتی ہے آپ؟ ہلو. ارے مفتی ساحل. ہے. ساحل بول رہا ہے. ارے ہاں بول ساحل کون بول رہا رہا ہے؟ ہوں, ساحل بول رہا ہوں. مفتی تو صاحب بہت اتنے مادر توے پہ چوت کیوں ہے. بیٹھے ہیں؟ تو بہت ابے سن بے, اس نے تو ہیڈ فون لگایا, میں نے تو لگائے میں نا, میں تو گالی سن لی تیری سالے. تو آپ اپنی ماں سے پوچھ, وہ ہے جو تو نے بولا ہے وہ تیری ماں ہے اور تیرا باپ بھی ہے. پاگل کے بچے. اچھا لیکن یہ جو بول رہا ہے ایڈم صاحب, یہ کیا بول رہا ہے؟ 12 بجے کیا نہیں بجے, یہ جو نہیں بول بجے. رہا ہے کہ مادر CHOD ہے, تو یہ صحیح بول رہا ہے. اس کی اماں نے اس کو بتایا ہے کہ ساحل آتا ہے رات میں ارے اور CHOD کر کے جاتا ہے, یار ساحل ایسی اس کے بات نہ لیے کیا بول رہا کر. ہے کہ مادر CHOD ہے یہ نہ ساحل, ساحل ایسی, کیونکہ نہ ساحل جاتا ہے ساحل. حضرت نہ ایسا کیا کرنا ساحل, بری بات ہے یار, ایسے نہ کام کیا امت کر کو یار. بھیج دے یار, نہ جایا کر خود. یار تیری اچھا وجہ سے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں یار ساحل کو, یار نہیں یار فلش میں ڈال دے یار, کنڈم کا استعمال کیا کرے, ایسے لوگ پیدا نہ کر یار, بری بات یار. نہیں میں کانڈم کا استعمال نہیں کروں گا ایڈم صاحب, میں یہ کروں گا اپنا عزل کروں گا. ازل کر لینا یار, اگر ایسے نہیں یار, ایسے لوگ پیدا نہ کر یار, بہت غلط بات ہے ساحل. دیکھو نہ میری تم جان. اگر شرافت سے بات نہیں کرو گے نا تو تمہارے باپ ہے. تم کو جتنی گالیاں آتی ہے نا اس سے انٹو 1000 کرنا, اتنی گالیاں ہم کو آتی ہے. تو عزت میں بات کرو, آ کے عزت لو. اسی پہ میرے کو یار ایک وہ کلپ یاد آ گیا ایڈم صاحب, یار میرے کو تو کسی نے بھیجا تھا. یہ جو ہمارے اپوسٹیٹ پروفیٹ صاحب ہے, اس کا اور حقیقچو کا ڈیبیٹ چل رہا تھا. میرے بڑا کو گندا ڈبیٹ ہے. ڈھونڈنا پڑے گا, وہ شارٹ سا ویڈیو ہے ابھی. یار جس نے میرے کو بھیجا تھا ذرا واٹس ایپ پہ پھر سے بھیجو, وہ ہم چلاتے ہیں کہ یہ کیسی, یعنی ان کو اگر سدھارنا ہے تو ایڈم صاحب کا طریقہ بڑا زبردست ہے, اور وہی چیز اپوسٹیٹ پروفیٹ نے بھی کیا. اس نے یہ اس کو جو ہے ایپس 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 کر کے بول رہا تھا حقیقچو. اس نے کہا بھائی تیرے محمد کی ای کر دوں گا, پھر سیدھا رہے گا, پھر چپ ہو گیا بیچارہ. اس نے بولا کہ اگر تو ابھی پھر سے اگر یہ بات اگر ریپیٹ کیا, اگر تو نے میرا نام اگر بولا, تو پھر آگے میں محمد صاحب کو کہوں گا کہ چائلڈ مولیسٹر ہے. آگے وہ اس کو اپوسٹیٹ پروفیٹ بول رہا ہے, AP بول رہا ہے. اچھا اس میں مستی دیکھو اپوسٹیٹ پروفیٹ کی, وہ اس کو بول بھی رہا ہے کہ میں نے تیرے کو دھمکی دیا تھا کر کے تو اب لائن پہ آیا ہے. ہاں اس نے بولا ہے, اس نے کہا اب لائن پہ آیا نا تو, جب میں دھمکی دیا اس سے پہلے بکواس کر رہا تھا. میں کہا یار گل نہیں نا سر, یہ ہیں ڈنڈوں کے گاہک ہیں یار ساحل بھائی, یہ ڈنڈوں کے گاہک ہیں. لیکن اس میں ایک دیکھو کہ جو مومن آزاد ادھر آ کے گالی دیتے ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے کہ تمہارے جو باپ لوگ ہیں وہ بھی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اس طریقے کی حرکت کریں گے تو خامخواہ رسول اللہ کی گستاخی ہوگی اور ہم اس کی وجہ بنیں گے, تو وہ رک جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ کچھ ایسے بے غیرت آتے ہیں جن کو بار بار کہا جاتا ہے کہ مت کرو ایسا, مت کرو, انجام اچھا نہیں ہوگا, لیکن اس کے بعد بھی وہ نہیں سنتے. بے شک بے شک بے شک بے شک. یار یہ کوئی فاطمہ ہے, کون ہے دیکھ لیتے, مومنہ ہے کون ہے, فاطمہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاطمہ جی مسلم ہیں ابھی تک آپ؟ جی جی الحمدللہ. اچھا آپ کے مائک سے ایکو ہو رہا ہے, جی آپ نے یوٹیوب چالو کیا ہے؟ ہیلو, مائک ٹیسٹنگ اب صحیح ہو گیا, وہ میں نے چیک باکس ہٹا دیا نہیں, پھر وہی ہو گیا, پھر اچھا جب آپ نہیں بول رہی ہیں فاطمہ جی تب آپ میوٹ کر لینا اپنے آپ کو. ارے یار کیسے بات کریں گے ان سے, آپ جب نہیں بول رہی ہیں تو میوٹ کر لیجئے. آپ جب بولنا ہوگا تو انمیوٹ کر کے اپنی بات رکھنا.
ٹھیک ہے ओके ٹھیک ہے, میوٹ کر لے آپ. یار مائک ٹیسٹنگ صحیح ہو گیا نا, اب صحیح ہو گیا, میں نے ہو ریموو گیا کیا تھا, صحیح. میں کہ امیت نے دوبارہ ڈال دیا تھا, چلو وہ بھاگ ہی گئی یار, آپ نے میوٹ کروا دیا اسے, ارے چلی گئی. یار نہیں اس کا چلیے پھر سے جڑ کنٹینیو جائیے. میڈم بھائی. فاطمہ جی آپ پھر سے جڑ جائیے. سیف شیخ, انمیوٹ کر لے سیف شیخ صاحب. سیف شیخ صاحب انمیوٹ کر لے. ایک ریموو کر دیا جائے گا آپ کو اگر آپ انمیوٹ کر کے بات نہیں کریں گے. 1 2 3 4. Hello, Sahil. Am I audible? یس یو آر Hello. آڈیبل سر. جی سر کیسے ہیں؟ Okay. میں الحمدللہ بہت بہت بڑھیا ہوں. تو میرا ایک ڈاؤٹ تھا کہ آپ یار ایک لوگ سیکنڈ میوٹ کیجیے, جو بھی سیف صاحب ایک سیکنڈ رکیے, سیف صاحب ایک سیکنڈ رکیے, سوری اوکے اوکے ایک سیکنڈ رکیے. مفتی صاحب آپ گالیاں دے رہے ہیں پرائیویٹ چیٹ میں, اب میں آپ کے محمد کو دبا کے گالیاں دینے لگا ہوں اور آپ کو ایڈ کرنے لگا ہوں کہ آپ کو آخری چانس دے دوں معافی مانگنے کے لیے. یہ آپ کو ایڈ کیا معافی مانگنے, نہیں تو تیرے محمد کو وہاں رکھ کے آج چیک کروں گا کہ تو سوچے گا. آج بول تیری ماں سوری کی کرتے چوت ہیں, مادر چوت گھوٹنی کے تو پتا تیرے ساحل کی محمد ماں کی کو ماں کی چوتتا تھا. چوت, تیرے محمد کی ماں کی چوت, تیرا محمد جو ہے وہ 10 مردوں کی اولاد تھا. آ اس پہ ڈیبیٹ کرتا ہوں میں تیرے ساتھ. 10 مردوں کی وجہ سے تیرا محمد پیدا ہوا تھا, اس تبرہ کی اولاد ہے. ہاں اسی بھائی لیے مفتی تو بول گھوٹنی کے ساحل بول 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 اسی لیے تو اور ساحل بول. اسی لیے وہ باسٹرڈ تھا, اس کو بھی میں ثابت کر چکا ہوں, میرے اس چینل کے اوپر ایک سٹریم پڑی ہوئی ہے, اس کا نام ہے محمد کی اصل پیدائش. اس پہ ڈیبیٹ کرتا ہوں تیرے ساتھ. تو مفتی نہیں ہے, تو مفتیوں کے نام پہ دبا ہے. بھائی دبے تیرا اصل نام کیا ہے؟ محمد بن زید, اس بندے کا اصل نام ہے پورا محمد بن زید, یہ اس کا نام ہے یوٹیوب چینل. اور یہ گالیاں دینے آتا ہے اور کچھ نہیں. اب تجھے نکال رہا ہوں کیونکہ 12 نہیں بجے تھے, لیکن جا کے اپنے مفتیوں کو لے کے آئیں اور بتائیں کہ ایڈم نے یہاں پہ چیلنج دیا ہے کہ محمد جو ہے وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں تھا بلکہ 10 مردوں کی اولاد تھا. یہ میرا چیلنج ہے, یہ گالی نہیں ہے کہ محمد باسٹرڈ ہے, یہ حقیقت ہے. سوری سیل صاحب. سبحان اللہ. یار ہیلو, کیوں تم لوگ ایسی حرکت کرتے ہو بھائی لوگ؟ بات اچھے سے بات کر کرو نا. کر سکتا ہوں بھائی میں ابھی؟ جی ہیلو, سیف صاحب آپ مسلم ہیں ابھی تک؟ ہاں میں مسلم ہوں, اوکے سر, نمازیں پڑھتے ہیں؟ نمازیں پڑھتا ہوں. آیت الکرسی یاد ہے سر؟ نہیں, آیت الکرسی مجھے یاد نہیں ہے. درود ابراہیمی یاد ہے؟ نہیں, نماز میں جو درود پڑھتے ہیں. ابراہیم مجھے نام سے اتحیات چیزیں یاد ہے؟ سورہ التحیات یاد ہے. پڑھیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علینا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی ابراہیم ہیں وعلی عباد اللہ. وعلی عباد اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علینا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ختم, آگے نہیں ہے؟ نہیں آگے کدھر ہے؟ اشہد اللہ الہ, وہ اس کی بات ہاں کر رہے ہو کیا آپ؟ ہاں ہاں اچھا وہ, اچھا جی نہیں میں دیر تک کی بات کیا تھا, اس کی بات نہیں ہاں کیا میں نے. ٹھیک ہے. تو میرا ایک یہ کوشچن تھا کہ ہاں جیسے میں حدیث جو ہوتی ہے, حدیث ہو گئی الگ الگ جو ایکسٹرا سورسز ہے, قرآن ایک سیپریٹ سورس ہے. حدیث جو سورس ہے وہ پروفٹ کے ڈیتھ کے کچھ 200-300 سال جتنے بھی سال بعد کسی امام نے لکھا تھا. امام بخاری ہو گئے, الگ الگ امام ہو گئے. تو وہ چیز میں ایک ہے کہ جو پرانی اسٹوک ہے, جیسے میں ہوں ایک, تو ان سے کیسے قرآن ڈیل کب کرو لکھا گے گیا؟ آپ قرآن کو؟ پروفٹ کے 20 سال بعد, آئی گیس ثابت کر 20 دیں, سال بعد. ثابت کر دیں. قرآنسٹ 20 ہیں آپ نا, ایک سے سنیے گا میری بات, آپ قرآنسٹ ہیں, ٹھیک ہے, حدیث آپ یوز نہیں کر سکتے, تفسیر آپ یوز نہیں کر سکتے, رائٹ؟ آپ کو مجھے ایویڈنس دینا پڑے گا. ہاں سن لے, تفسیر بھی تو حدیث ہی ہے نا, تفسیر بھی تو لکھی گئی ہے نا 350 سال بعد. مجھے آپ ہاں, نے بولیے. قرآن سے ثابت کر کے دکھانا ہے کہ قرآن کب لکھا گیا تھا, یا آپ سائنٹیفک سورسز کو یوز کر سکتے ہیں. پلیز دیجیے.
اور آپ نے ثابت کرنا ہے کہ Time- محمد کے مرنے کے 20 سال بعد لکھا گیا تھا. محمد کے مرنے کے 20 سال بعد یہ تو وہی سورسز جو ملتے ہیں اس سے بتا سکتے ہیں, لیکن اگر سائنٹیفک کی بات کرو پوز, یعنی کہ تم نے جو پہلا جواب مجھے دیا وہ حدیث کے تھرو دیا. تم کون سے قرآنسٹ ہو؟ تم تو جھوٹے قرآنسٹ ہو. جو پہلا سوال کا میرا جواب تم نے مجھے دیا, پہلے سوال کا جو جواب دیا وہ تم نے فرام دا حدیث دیا. تم کون سے قرآنسٹ ہو بھائی؟ ویٹ آپ کو میں آپ کو ایک کلیئر کرتا ہوں کچھ. حدیث میں بہت سی چیزیں ہیں. ارے حدیث کے بھاڑ میں نا 250 سال. ارے بھائی ایک سیکنڈ, حدیث لکھی گئی ہے 250-300 سال بعد, رائٹ؟ تم نے ابھی بولا تم تو ہو قرآنسٹ, تم نے اپنی بولا, تم نے بولا کہ تم ہو قرآنسٹ, بولا نا؟ رکو بولا نا تم قرآنسٹ ہو, بس بہترین. حدیث میں تم جا ہی نہیں سکتے حدیث میں. ایکچولی میں حدیث سے قرآن پہ وہ ڈیبیٹ نہیں کر رہا ہوں, میں ایکچولی تھوڑا سا لاجیکل رہ کے میں آپ کو بھائی لاجیکل رہ کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. مجھے ثابت کرتے قرآن کب لکھا گیا تھا؟ محمد کے ڈیتھ کے بعد لکھا گیا تھا. آئی مین جو پھر وہی کاپیز بات. سرکولر ہونے لگی تھی. ہیلو ہاں جی یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے, یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے. حدیث تو تم مانتے نہیں ہو, حدیث کیسے دے رہے ہو مجھے؟ لیکن میں پوری حدیث کیسے ڈینائی کروں؟ کیا مطلب؟ وہ بیس لیس ہو جائے گا ایک نا, سیکنڈ وہ پورا بیس لیس ہو جائے گا. ایک سیکنڈ ہم جو نماز پڑھتے ہیں, میوٹ کرتا ہوں آپ کو. قرآن جو ہے وہ قرآن پہ رہتا ہے. تم قرآنسٹ ہو, تم اہل چوائس ہو. تم یہ کہو کہ تم اہل چوائس پلس ہو, تم اپنے آپ کو قرآنسٹ کہہ ہی نہیں سکتے. وائی آر یو کالنگ یور سیلف قرآنسٹ؟ تم اہل چوائس پلس ہو. ساحل صاحب آپ کیا کہتے تھے, پرو میکس؟ اہل چوائس پرو میکس. ہاں تم اہل چوائس پرو میکس ہو. ڈونٹ کال یور سیلف ایز اے قرآنسٹ, کال یور سیلف اہل چوائس پرو میکس. جی دوبارہ سے اپنا نام بتائیں, کیا نام ہے سر آپ, کیا ہیں؟ سیف شیخ. ہاں ایکچولی مجھے ایگزیکٹ ورڈ نہیں پتا تھا, یہ بھی تھوڑا سا ورڈ میں نے سیکھ کے قرآنسٹ وغیرہ جو مینلی موسٹلی قرآن پہ بلیو کرتے ہیں. قرآنسٹ جو ہوتا ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتا, کیونکہ قرآنسٹ جو ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا, وہ صرف دعائیں کرتا ہے, کیونکہ قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے. تو لہذا قرآنسٹ جو ہوتا ہے وہ 3 وقت دعا کرتا ہے, کیونکہ پریئر صلات کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا, کیونکہ اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا. بھائی بھاگ گیا. چلو روز آتے ہیں اس امید پہ آج جیتیں گے, کل جیتیں گے, پرسوں جیتیں گے, روز ہارتے ہیں. گیا گیا. اپنے آپ کو قرآنسٹ کہنے والے گدھو, پہلے سمجھ تو لو قرآنسٹ کہتے کسے ہیں. اہل چوائس پرو میکس مطلب سارے حدیثوں کو کیسے ریجیکٹ کر دوں؟ پھر آرگیومنٹ ہے تمہارا 3 سال پہلے لکھی ہوئی ہے. ارے بھائی کچھ تو تم لوگ کے پاس ایک پیرامیٹر ہونا چاہیے کہ کس بنیاد پہ تم کسی چیز کو ریجیکٹ کر رہے ہو. اگر وہی بنیاد ہے تو پھر قرآن پہ وہ چیز فٹ کرو آپ کے, وہ کبھی لکھی ہوئی ہے. اپنی مرضی سے کچھ بھی. ہاں بھائی حدیثوں میں گندگی دکھ رہی ہے تو ہم نہیں مانیں گے, وہ حدیثوں کو نہیں مانیں گے جو ہمارے کام کی نہیں ہے, بھلے سے وہ صحیح ہو, کتنی بھی آتھینٹک ہو, ہم نہیں مانیں گے. ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نیا لے کے آئیں گے. اس کی جو کٹائی ہوئی ہے وہ ابو دجانہ بھی ہنس رہا ہے پرائیویٹ چیٹ میں. وہ خوش ہوگا نا, وہ اہل قرآن نہیں ہے نا. ایک جو ایک فرقے والا ہے, جب وہ دوسرے فرقے والے کی کٹائی دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. دکھانا نہیں ہے یار ابو دجانہ کا. یہ سیف شیخ ہے اس کا نام, یہ وہی تھا نا؟ ہاں وہی تھا, سیف شیخ ہی تھا. ہاں بھائی اہل چوائس پرو میکس. اوے اہل چوائس پرو میکس دوبارہ واپس آیا. اوے اہل چوائس پرو میکس بولنا یار, تیرے سے بات کرنے کا مزہ آ رہا ہے. لے ہیلو, اس سے پہلے بھی بلوانے کے لیے 5 بار گننا پڑا تھا. اوے اہل چوائس پرو میکس بولنا رے بابا. یار اس کو ابو دجانہ کے حوالے کر دو ایڈم بھائی. نہیں اس کو میں نے کھیلنا ہے, دل کا دل ہے. اہل چوائس پرو میکس بولنا یار. مجھے قرآن والی سائل تجھے پتا نا بہت پسند ہے. آئی لو دیم, بہت پسند ہے.
तो मानते I हो। love Quran only. I love Quran only. अरे यार आज की भाग तारीख रहा में है, इंटरनेट चलेगा भाई तेरा? गया। गया। ये तो गए हो भाई, ये तो गए हो जियो। यार। अमित है तेरे पास वो, ये तो गए हो, वो वाला मीम है, ये तो गए हो। ना ना वो नहीं है। यार अमित, मैंने तुमको एक लिंक भेजा था कि इसको मीम में ऐड करना। वो तो कर लिया था ना। कौन सा वाला? एक मिनट रुको, लेटेस्ट नहीं, में वो क्या लास्ट भेजा था? सबसे नीचे है जो तुम गांडू वाला था वो। नहीं नहीं, वो नहीं, और एक भेजा था शायद। यार ये लक्ष्मी जी कोई बैठी हुई है। लक्ष्मी जी आप नॉन मुस्लिम हैं, क्यों बैठी हुई हैं? प्लीज वही मैं रूम उनको छोड़ बोल रहा दीजिए। हूँ। शायद साहब ये रियाज साहब हैं सर, इनको ले लें। कोई रियाज साहब अच्छे लग रहे हैं मुझे, शरीफ इंसान लग रहे हैं शायद। कहाँ है रियाज? कहाँ दिख गया आगे आपको हैं रियाज? स्ट्रीम में। अच्छा अच्छा। रियाज, रियाज साहब हाँ बोलेंगे? भाई रियाज साहब। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। मुसलमान है सर? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। आपसे एक बात क्यों है, पूछनी थी मेरे। हाँ, क्यों मुसलमान है आप? वो तो आप छोड़िए, मैं मुस्लिम हूँ। क्यों मुस्लिम हूँ मैं बाद में बताऊंगा। नहीं यही तो आपसे एक पूछो, बात। क्यों है, क्यों है? कोई रीजन तो, कोई रीजन तो होनी चाहिए ना मुसलमान होने की। पैदा हुए थे आप मुसलमान घर में या पढ़ाई लिखाई करके मुसलमान हुए थे? आप मुझे ये बताओ पहले। मैं आपसे एक सवाल नहीं नहीं, मेरा पूछना था। एक मेरे सेकंड भाई, हिंदी इतना मेरा अच्छा नहीं है। आप कोई बात मेरा नहीं, मेरा एक सवाल का एक सवाल है मैं आप बताता हूँ दोनों से, बता, आपसे ओ और भाई, साहिल से। ओ मैन सीरियसली बताता हूँ भाई। पहले मुझे पता तो लगे कि आप किस वाले किस्म के मुसलमान हैं। मुसलमान घर में पैदा होने वाले हैं या पढ़ाई लिखाई करके मुसलमान होने वाले हैं? मैं मुसलमान घर में पैदा भी हुआ और पढ़ाई लिखाई भी किया। कुरान पढ़ा आपने? कुरान पढ़ा हूँ। हाँ पक्की बात है पढ़ा हुआ है? हाँ पढ़ा है, इतना ज्यादा नहीं पूरा का पढ़ा पूरा है कुरान मैंने। पढ़ा है? नहीं ज्यादा नहीं नहीं मैंने पढ़ा है? ओके, मैंने पूरा। अगर आपने ज्यादा नहीं पढ़ा है, कितनी कितनी सूरतें पढ़ी हैं ये बताएंगे मुझे? मैंने आपको, हमारे इधर से ऐसे नहीं होता। मदरसा में वो सुबह जाते हैं तो दो घंटे पढ़ाता है। उसमें आपको पहले कायदा मालूम है, वो अलिफ बा पढ़ाता है, फिर सिपारा पढ़ाता है, फिर कुरान पढ़ाता है। तो मैंने मेरे स्कूल जाना था तो मैंने ज़्यादा कुरान नहीं पढ़ा। जब मैं बड़ा हो गया तो मेरा बारात में तो मदरसा में नहीं जाता। हमारे पास ऐसा होता है। तो जो नमाज पढ़ने के लिए जितने सूरत चाहिए वो मुझे मालूम है। और दूसरा, यानी कि आपको, आपने पढ़ाई नहीं की हुई इस्लाम की, आपको इस्लाम नहीं के बारे मैंने में किया। अंब का नहीं पता? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने किया है। मैंने जितना आप लोग, मैं आपका बहुत अच्छा सारे ऐसा वीडियो देखा कीजिए, हूँ। आपने आपने पढ़ाई की है, ऐसे ऐसा करें, अरबी के अली बा ता सुना दें जरा, सिर्फ अली बा ता सुना दें बस। देखिए, मुझे आपसे एक सवाल था। मैंने आपका पूरा वीडियो बिल्कुल देखा, कीजिएगा। बहुत सारे वीडियो देखे। पहले मैं सर मैं हाँ देख मैं तो, बता दूंगा, मैं बता दूंगा। अली मेरे बा बात अल्फाबेट्स पढ़ा दें सिर्फ, अरबी के अल्फाबेट्स पढ़ दें सिर्फ। देखिए। मुझे मुझे जरूरत नहीं है कि मैं आपको प्रूफ दूं मैं मुस्लिम हूँ। ठीक है, तो मैं सर फिर मैं मुस्लिम आपका हूँ, सवाल अल्लाह नहीं को ले मालूम। सकता ना। सर मैं आपका सवाल नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि मैंने मुसलमान से बात करनी है जिसको थोड़ा सा इल्म हो। आप ऐसा कीजिए, कुरान को छोड़िए, आप सिर्फ अरबी के हरूफे तहज्जी सुना दीजिए बस। आखिरी चांस आपको दे रहा हूं, नहीं तो किसी और को लूंगा मैं। हरूफे ठीक तहज्जी सुना ठीक दीजिए। है। मैं अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जल राजा स्वा ता खान जान आराम पा से आराम पा से आराम पा से। दाल 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 के बाद क्या है? दाल जल राजा अन गन पा पा प्लाम। एन गैन शीन सीन का गया, एन गैन पे कहते पहुंच गया। सीन शीन स्वाद हाँ स्वाद द्वाद। स्वाद। हाँ स्वाद स्वाद यार अन बात सुन, एक जान बात सुन, पा पा। एक बात सुन, एक बात हाँ सुन। तो जो भी तुझे खा गया। हाँ बताइए। तो आज वो आ गया ना। यार मुझे बाप बता, तुझे अल्फाबेट्स नहीं आते अरबी के, कुरान तूने पढ़ा नहीं है, तू मुसलमान क्यों है? मुसलमान होने के लिए ये पढ़ना जरूरी नहीं है आपको। क्या मतलब नहीं पढ़ना? मुसलमान तो क्या के होना जो जरूरी है? जो नियम होता है, जैसे कि आप अच्छे इंसान बनो पहले, कहाँ लोगों लिखा के है साथ कि अच्छे से अच्छा रहो। इंसान बन के आप मुसलमान कहलाओगे? कहाँ लिखा है? हाँ वो तो सबको मालूम है, आपको शायद मालूम नहीं कहाँ है। कहाँ लिखा है? नहीं, कहीं नहीं लिखा ये बात, आप मुझे बताओ कहीं नहीं कहाँ लिखा। ये लिखा है। एग्जैक्टली आप मैं आपसे सिखाएंगे ना मुझे। सिर्फ एक सवाल देखो करने आया था, आप वो रियाज सवाल में भाई, डर गए। आप कोई आपसे बात मैं नहीं, अच्छे से रियाज बात भाई मुझे कर रहा हूँ। डरने दें। रियाज भाई मुझे डरने दें, टेंशन ना लें इस बात की, मुझे डरने दें आप। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने क्या, मुसलमान बनने के लिए पहला कायदा ये है कि आपको अच्छा इंसान होना चाहिए। मैंने आपको कहा मुझे बता दीजिए कहाँ लिखी है ये बात, बाकी बातें बाद में है। पहले पता तो लगे ना इस्लाम क्या है, आप क्या जानते हैं इस्लाम को, बताइए सर कहाँ लिखा है बात कि इस मुसलमान होने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है?
आपने कुरान पढ़ी है तो आपको तो मालूम ही होगा, हर जगह पे लिखा है। नहीं लिखा, मैं आपको 5 लाख दिन दे देता हूं, आप ढूंढ के ले आए, कहीं पे नहीं लिखा कि अच्छा इंसान होना जरूरी है, आपको मुसलमान ऐसा होने क्यों के लिए। लगता है कि मुस्लिम में इतने सारे जो लोग हैं इस पृथ्वी में, पूरा 1.23 बिलियन लोग हैं, वो सारे बेवकूफ है, इसलिए वो नहीं सर, वो बेवकूफ नहीं है, उन्होंने मुस्लिम है। आपकी तरह इस्लाम पढ़ा नहीं है। एक सेकंड, इसका जवाब हाँ। आपके पास ही है, उन्होंने भी आपकी तरह इस्लाम नहीं पढ़ा है। और जो आप जो पढ़ जितने रहा है, आप सुने मैंने भाई, सुना है ना, भाई सुने, आप जितने भी बुराई करते भाई हैं। सुने, एक सेकंड, आपको बैक स्टेज, क्योंकि आप सुन नहीं रहे, पहले सुन लेना जवाब, आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूं। उन्होंने भी आपकी तरह इस्लाम को नहीं पढ़ा। अगर आप आज मेरे साथ इस्लाम को पढ़ना शुरू करें, विद इन अ मंथ आप भी इस्लाम छोड़ेंगे। इस्लाम तब तक आप इस्लाम में रह सकते हैं जब तक आप इस्लाम को जानते नहीं हैं। जब आप इस्लाम को जान लेंगे, आप भी मेरी सफ में खड़े होंगे और आप इस्लाम को छोड़ देंगे। बताइए, आप पढ़ना चाहते हैं इस्लाम को कि नहीं, हाँ या ना? मुझे इस्लाम के बारे में मालूम है, आपको कहा, सिखाने की एक जरूरत सेकंड, आप फिर झूठ बोल रहे हैं। देखिए, इस्लाम में झूठ बोलना हलाल है क्या, जो आप झूठ बोल रहे हैं? अभी आपने कहा आपको नहीं मालूम, अभी आपने कहा आपने कुरान नहीं पढ़ा, अभी आपने कहा आपको अल्फाबेट्स भी नहीं आते, हरूफ तहज्जी भी नहीं आते, अभी आपने बोला आपको इस्लाम का नहीं पता, और आप कह रहे हैं आपको इस्लाम का पता है। तो मुझे बताएं, पहले झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हैं? मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मेरा बात अभी तो दोनों बोल देखिए, दीजिए। एक अभी थोड़ी लम्हे पहले आपने कहा आपको इस्लाम का नहीं पता, अब आप कह रहे हैं आपको इस्लाम का पता है। अब मुझे बताएंगे, तो पहला स्टेटमेंट आपका झूठ था, ये वाला स्टेटमेंट झूठ है? आप तो बात सुन ही नहीं रहे, आपका बात नहीं कर रहे हैं आप। नहीं, मैं बात वही कर रहा हूं जो आप कर रहे हैं। आपको इस्लाम का पता है कि नहीं पता? मैं एक बात बोलता हूँ, आप 10 बात कर लेते हैं साथ साथ। भाईजान, आपको इस्लाम का पता है कि नहीं पता, पहले बताएं। आप जिस तरह से आप तो अभी हिंदू में चले गए, तो हिंदू में आपको ये सिखाया जाता है कि दूसरे धर्म सर, को आप एक मत सेकंड, बनाओ, उस एक धर्म सेकंड, को बात आप सुने। बुराई बोलो। सबसे पहली बात, आप हिंदू धर्म को हम बाद में बात करेंगे। अव्वल तो नहीं, मैं धर्म को नहीं, आप अच्छे आदमी होना। बैक स्टेज करते हैं आपको फिर से, क्योंकि आप सुन नहीं रहे, क्योंकि आप सवाल जरूर रखते जा रहे हैं। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू हिंदुस्तानी को, जो हिंदुस्तान में रहता है, उसको हिंदू कह सकते हैं आप। सनातन एक धर्म है, हिंदू कहते हैं जो हिंद में रहता है उसको हिंदू कहते हैं। बड़े सगीर पाको हिंद में जिस वक्त आए थे, जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, जाके वेरीफाई कर लीजिएगा सारे लोग जो मेरी इस बात से इनकार करें, हिंद इलाके को कहा जाता था आउट ऑफ दिस एरिया। इवन मोहम्मद की हदीस जो है वो गजवा हिंद के ऊपर है, इस एरिया को हिंद का एरिया कहा जाता था। ठीक है, जब गोरा आया, वो आप सबको एक बॉक्स में नहीं डाल सका, उसको समझ नहीं आई इन सबको किस बॉक्स में डालूं, उसने सबको हिंदू धर्म कह दिया, हिंदू रिलीजन कह दिया। उसके पास कोई बॉक्स नहीं था किस में डाल सके, क्योंकि हर कोई अलग अलग कर रहा था, उसने हिंदू रिलीजन बना दिया। दिस इज द हिस्ट्री, इस हिस्ट्री से कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो भाई, हिंदू जो हिंदुस्तान में रहने वाला है उसको कहा गया हुआ है। राइट नाउ, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, आपको इस्लाम का कितना पता है वो बताइए, अगर पता है तो जी। ठीक है, मैं आपका बात खत्म हुआ तो आप तो मुझे बोलने ही नहीं देते। सिर्फ मैं आप बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए, लेकिन झूठ ना बोलिए। हाँ ठीक है, मैं अभी भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं आप मेरे पास सुन लीजिए। मैं आपका कुछ शॉर्ट्स देखा, मेरा यूट्यूब फीड में आ गया, मुझे मालूम नहीं कैसे आया। तो मैंने आपका बहुत सारे दलील देखे, आपने ऐसे बोले थे हमारे नबी जी ऐसे करते थे। मैंने उस दलील में कौन सा भी गलत दलील दिया वो बता दें, नहीं, उस पे बात मैंने करें। फिर आपके जितने भी हदीस थे मैंने पूरा रिचेक किया, यूट्यूब में सर्च किया जो उससे मुफ्ती लोग क्या बोलते हैं, तब मुझे उसके बारे में बहुत सारे मालूम पड़ा। आपने बहुत सारे गलत भी कहे। आप रियाज भाई, कोई एक टॉपिक पकड़ लें, कोई एक पिक वन टॉपिक जो मैंने हदीस दिखाया है और उस पे आपके स्कॉलर ने क्या कहा है, आइए बात करते हैं। एक टॉपिक पकड़ लें जो सा जिस पे आपको कमांड है। रुकिए, मैं अभी एक मिनट रुकिए आप। जी ले, 1 मिनट लें। बेहतरीन हो गया साहिल साहब, बेहतरीन हो गया साहिल जब साहब। तक भाई कोई टॉपिक पकड़ते हैं, यानी इतने कंफ्यूज है ये लोग खुद के लिए कि इनको समझ में ही नहीं आता क्या बोले क्या नहीं बोले, क्या मेरा मौकफ पहले था, क्या मेरा मौकफ अब है, क्या मैंने पहले जवाब दिया था, क्या मैं अब जवाब दे रहा हूं, कुछ नहीं समझ में आता है। बस बात करने के लिए बात करो, किसी तरीके से इस्लाम को एक बहाना मिल जाए, बहाना नहीं, क्या कहते हैं उसको, डूबते को तिनके का सहारा, एक तिनका मिल जाए कि मैं झूठ को जो है मानते चलूं। हेलो, हाँ भाई, टॉपिक आ गया। हाँ
वो आप लोगों का एक स्ट्रीम था, उसमें आप लोग स्ट्रीम में छोटा शॉर्ट दिखा था, अपने लोगों ने बताया था कि जो हिजाब जो लड़कियां पहनते हैं वो मुस्लिम औरत को क्या दूसरे आदमी से डिफरेंट करने के लिए वो पहनाया गया है। मुस्लिम के जो आदमी होते हैं वो खुद की औरत के साथ कुछ नहीं करता, दूसरों के साथ करता है। अगर सब एक साथ रहेंगे तो उनको डिफरेंट मालूम नहीं चलेगा, इसलिए मुस्लिम औरतों को हिजाब पहना दिया। आपने यही बोला था ना, ऐसा कुछ आपके एक शॉर्ट्स में मैंने देखा। ओके, हेलो, जी जी, आपने ऐसा कुछ बताया था, मेरा जितना याद आ रहा है। ऐसा अभी कुछ याद ऐसा मुद्दा प्रेजेंट करें ना, मुद्दा प्रेजेंट करें आप। आपके यूट्यूब में है ऐसा कुछ, हाँ आपके हाँ, स्क्रीन पे है। आप अपना मुद्दा प्रेजेंट करें, हिजाब क्यों है? फिर रुकिए, फिर मैंने इसके बारे में मैं यूट्यूब पे चार्ज किए हुए हैं, सच में ऐसा कुछ था क्या उस जमाने में? अब मेरे को पता चला कि उस जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं था। वो तो सिर्फ सब लोगों के लिए, जितने भी लोग हैं जो कन्वर्टेड है और कन्वर्टेड नहीं है, सब लोगों के लिए हमारे नबी का एक बात था कि आप लोग बेशकीमती हो। जो लड़कियां होती है वो बेशकीमती होती है, उसको अपने जिस्म को नुमाइश नहीं करना चाहिए, दूसरों को नहीं दिखाना चाहिए। इसलिए उन लोगों को अल्लाह की तरफ से पर्दा आया, तो अपने अच्छा, सिर्फ अपने आपने शौहर को आपने दिखाते कुरान थे। की आयत, इसमें आपने बुराई कुरान क्या की, है? आप मुझे आपने, बताओ। हाँ मैं आप बताता मुझे ये बताओ हूँ, इसमें बुराई क्या है? अगर एक हाँ हाँ वाइफ अपने बताता हूँ हस्बैंड को भाई, सबर, बस आ गया सवाल। आप धीरे से भी बात कर सकते हैं। हाँ तो सबर करो ना। अच्छा हाँ मुझे ये बताइए सबसे पहले हाँ कि, पहले तो ये बात कर लेते हैं आपसे, पहले ये बताइए हाँ, पूछिए। हिजाब नॉन मुस्लिमों पे भी फर्ज है, कहाँ लिखा है? नॉन मुस्लिम ऐसे नहीं है कि नॉन मुस्लिम, सब औरतों को पहनना चाहिए अपनी हिफाजत के लिए। अच्छा, हिफाजत के लिए, किससे हिफाजत करनी है? लोगों से, किन लोगों से? जितने भी बुरे लोग हैं, जिनके कांध पे अच्छा, इब्लिस अगर अगर शैतान आपने बैठा हुआ है। हाँ, अगर आपने हिजाब पहना हुआ है तो क्या बुरे लोग हिजाबन का रेप नहीं करते? नहीं करते, जितनी आप हिजाबन का अगर रेप आप नहीं करते? नहीं, हिजाबन का रेप नहीं होता, दिखाऊं आपको क्या? क्या हिजाबन की भुंड में उंगल देके जाते हैं लोग। आप बात सुनने ही नहीं चाहते। आप तो मेरा बात जी जी खत्म तो करने जी जी दीजिए ना। जी 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 करिए। आप कहते हैं हिजाबन का रेप होता है। आप ये बताए पहले, अगर कोई एक लड़की अपना चेहरा पूरा दिखा के चलता है और एक लड़की पूरा ढक के चलता है, तो इन दोनों में डिफरेंस तो आपको मालूम ही होगा। जो जो अच्छा है उसके लिए अल्लाह हमेशा उसके साथ रहता है, और जो बुरा है उसको क्यों भाई ये क्यों बात नहीं हो देखेगा रही, उसको? एक सेकंड भाई, रियाज मुझे रियाज बताओ। स्टॉप, चेंज नहीं करें। सिंपल नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन है, चेंज नहीं कर रहा हूँ, हिजाबन, मैं उस पर ही बोल रहा हूँ। सिंपल यार, चुप यार, हिजाबन का रेप होता है कि नहीं होता, हाँ या ना? मैंने तो अभी तक नहीं सुना। नहीं सुना? गूगल पे सर्च मैं करो, हाउ मेनी मैं हिजाब, मैं हाउ मेनी, मैं यार एक तो बहुत ही, तुम जब तक मैं तुम्हें बैक स्टेज नहीं कर रहा तुम मुझे बोलने नहीं देते। यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, तुम्हें पता लगेगा कि इस्लामिक मुआशरे में कितनी हिजाबनों का रेप होता है। प्रॉब्लम यह है कि आपके पास इंडिया में तकरीबन 20% से कम मुसलमान है, अप्रॉक्सीमेटली गिव और टेक 20%। उन 20% जो मुसलमान है उनके अंदर जो हिजाबन औरतें हैं वो कितनी है? सिर्फ 4%, 3%, 2%। ठीक है, सो टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के अंदर टोटल हिजाबन औरतें कितनी है? 0.01% अप्रॉक्सीमेटली, गिव और टेक, जाके कैलकुलेशन कर लेना कि 20% की 2% अगर हिजाब कर रही हैं तो टोटल पॉपुलेशन में जो है आपकी हिजाबन का रेट 0.1%, 0.2% ही बनेगा। लिहाजा द टोटल नंबर ऑफ रेप्स फॉर द हिजाबन एज ए नंबर बहुत लो है। यस, क्योंकि हिजाबन की पॉपुलेशन लो है। लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज निकालोगे तो इससे फर्क नहीं कोई पड़ता कि हिजाबन का रेप होता है या नहीं होता। जो दल्ला है, जो कुत्ता है, जो कमीना है, जो हरामी है, उसके लिए औरत हिजाबन हो या ना हो, जब उसने अपनी ठरक पूरी करनी है रेप के साथ वो करेगा। तो लिहाजा हिजाब जो है वो रेप को नहीं रोकता, नंबर वन। नंबर टू, कुरान में अल्लाह जो है वो किसको कह रहा है? या अय्युहन नबी, ए नबी, कुल्लिल इज़वाजिका व बिनातिका व निसाअल मुमिनीन युदनैना अलैहिन्ना मिन जलाबिहिन्ना। ए नबी कह दीजिए, कुल लिल इज़वाजिका, अपनी बीवियों को, व बनातिका, और बेटियों को, व निसाअल मुमिनीना, और मोमिनों की औरतों को, मोमिनों की औरतों को, युद्ध नहीं ना अलैहिन्ना मिन जलाबिहिन्ना, कि अपनी चादरों को अपने ऊपर से गिरा लें। ये हुक्म सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है, नॉन मुस्लिमों के लिए नहीं है। आपके पहले तो स्कॉलर ने ये आपसे झूठ बोला था। ओके, दूसरी बात मैं आपसे करता हूं, सर आपके घर में हिजाबन औरतें हैं?
हाँ है। آپ کی بیٹی ہے؟ नहीं, मैं अभी शादी नहीं किया हूँ, मैं آپ ابھی पढ़ रहा شادی हूँ نہیں अभी। کیا ہوں، بہترین. آپ جب اپنی شادی کرنے جائیں گے کسی حجابن کے ساتھ تو آپ اس کو دیکھنے کے لیے کیا کیا دیکھ سکتے ہیں اس کا؟ آپ کو ہمارے ادھر کا جو اسلام کا، آپ تو مسلم تھے تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، جو لڑکے ہیں وہ تو پہلے نہیں دیکھتے، جو اس کے گھر میں جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ ممی یا اس کا جو دادی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں تو لڑکی کو دیکھتے ہیں، اور لڑکی کو دیکھنے کے بعد وہ بولتے ہیں نا اچھا ہے لڑکی ایسا ویسا، جو پڑھائی میں بھی اچھا ہے، لکھنے میں بھی اچھا یعنی ہے۔ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے مطابق آپ اپنی بیوی کو شادی سے پہلے نہیں دیکھ سکتے؟ نہیں دیکھ سکتے ہیں نا، وہ دیکھتے ہیں۔ میں کیا کیا آپ کیا جو کیا بول دیکھ رہے سکتے تھے ہیں؟ میں اپنی بیوی کا کیا کیا دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں میں اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہوں۔ لیکن پھر تو اس کا حجاب اتارنا پڑے گا. ابھی جو آپ جو پہلے بول رہے تھے نا کہ آپ جو لڑکی کو دیکھنے کے لیے، تو آپ کو تو میں پتا ہی تھا، جو آپ کے جو ممی پاپا ہوتے ہیں تو وہ پہلے جاتے ہیں نا، وہ لڑکی کو دیکھتے ہیں، ہاں لڑکی اچھا ہے تو ہاں میں بھی دیکھ سکتا ہوں، جو شادی کا ابھی پورا بندوبست ہو گیا کہ ہاں شادی ہو جائے گا تبھی تو لڑکی کو دکھایا جاتا ہے لڑکی ہاں کو۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب ابھی آپ کی شادی تو نہیں نہ ہوا نا، ابھی ہاں آپ کی وہ محرم تو نہیں نہ بنی. محرم بننے سے پہلے آپ اپنی بیوی کا کیا کیا دیکھ سکتے ہیں؟ میں تو چہرہ ابھی بات ٹھیک ہو گئے تو میں اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہو، شادی ہوگا۔ کس نے کہا ہے کہ چہرہ دیکھ سکتے ہیں؟ قرآن کی آیت ہے؟ ہمارے ادھر سے تو ایسے ہی ہوتا ہے، سب لوگ ایسے ہی کرتے نہیں ایک سیکنڈ، آپ دیکھیں مجھے سوشل کلچر کی میں بات نہیں کر رہا، اسلام کے مطابق بات کر رہا ہوں. سوشل کلچر میں جاؤ گے تو آپ مہندی کی رسمیں بھی نہیں کر سکتے. سوشل کلچر میں جاؤ گے تو آپ برات بھی نہیں کر سکتے. سوشل کلچر میں جاؤ گے تو سر صرف ولیمہ ہے، ایک دن پہلے نکاح پڑھ لو 4 مولویوں کے سامنے، اگلے ٹائم پہ تم نے ولیمہ دے دیا. تو سوشل کلچر کی بات نہیں کر رہا میں، اسلام کی بات کر رہا ہوں. اسلامکلی آپ اپنی بیوی، ہونے والی بیوی کا جس سے ابھی آپ نے شادی کرنی ہے، اس کا آپ کیا کیا دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ ریجیکٹ کر دیں اس کو یا ایکسپٹ کر لیں اس کو؟ اسلام کے مختلف شرح کے مطابق کیا کیا دیکھ سکتے ہیں؟ وہ مجھے پتا نہیں ہے، ہمارے ادھر سے ایسے کچھ اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ اسلامک شرح کے مطابق آپ اپنی بیوی کے فرنٹ ہیڈ لائٹیں، جس کو قرآن میں محمد کہتا ہے ٹیٹم ٹیٹ بزمز، اور اس کی ٹانگوں کے بیچ والا اگلا اور پچھلا سوراخ دونوں دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. مجھے بتائیں کہ کیسا لگے گا آپ کو؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو قرآن میں تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے جو آپ بول رہے ہیں کہ چہرہ دیکھ سکتے ہیں. یہی تو تبھی میں نے پہلے ثابت کیا ہے نا کہ قرآن میں تو نہیں لکھا اگر ہوا یہ باتیں، یہ ساری باتیں شرع میں لکھی ہوئی ہیں اور فقہ میں لکھی ہوئی ہیں. آپ جیسے اگر بول میں رہے ہو نا، آپ کو دکھا آپ دوں تو کیا کریں گے؟ آپ میری بات سنیے تھوڑا، آپ جیسے سنیں. ایسے بول رہے ہو نا، اب ایسا کچھ اتنا گندا سا ساؤنڈ کر رہا ہے، میں تو بول بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ میں یہ آپ بول رہا ہوں ایسے کہ اگر میں دکھا دوں کہ آپ اس کا، آپ کہاں سے ہو؟ آپ جہاں پہ ہو مجھے اب تھوڑا سا بات کرنے دیجیے، آپ جہاں پہ بھی ہو نا، ابھی آپ نے کہا، آپ نے دیکھا ہے آپ کے آس پاس کہیں بھی ایسا کچھ ہوتا ہے مسلم جو لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، ہوتا ہے کچھ ایسا؟ آپ مجھے یہ سر بتائیے۔ کیونکہ میں جس علاقے سے نکلا وہ علاقہ نہیں تھا. آپ مسلم لوگوں کے یار بارے وٹ میں این بتائیے۔ ایڈیٹ اس بولنے نہیں دے رہا، سوال کر رہا، جواب تو سننا، تجھے ہمیشہ بیک سٹیج کرنا پڑ رہا ہے. سر دیکھیں میں جس علاقے سے نکلا وہ تھا ہندو پاک کا علاقہ. انڈو پاک کے علاقے میں ایک کلچر اور ایک سوشل کلچر بھی تھا. اس سوشل کلچر کے اندر ہم عورت کے پرائیویٹ پارٹس اور اس کے ممے نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ اور یہ چیز جو ہے نا ہمارے کلچر میں انبلڈ ہو گئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہم فیمیل کو جب دیکھنے جاتے تھے تو صرف زیادہ زیادہ چہرہ دیکھ لیتے تھے اور تھوڑی سی باتیں کر لیتے تھے. یہ ایک انڈو پاک کا کلچر تھا. میں نے جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا میں کلچر کی بات نہیں کر رہا آپ سے، میں بات کر رہا ہوں آپ سے اسلامک شرع کے مطابق اور اسلامک جورسپروڈنس کے مطابق. اسلامک جورسپروڈنس کے اندر ڈفرنس ان اوپینین ہے کہ کتنا دیکھ سکتے ہو. کچھ جورسپروڈنس یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کی ٹانگیں دیکھ سکتے ہو، نیز یعنی گھٹنوں سے نیچے تک، یعنی کہ اس کی شن یعنی کہ اس کی پنڈلیاں دیکھ سکتے ہو، پاؤں دیکھ سکتے ہو، بازو دیکھ سکتے ہو، شولڈر سے نیچے تک یعنی کہ ہاف سلیو پہنا کے اس کو دیکھ سکتے ہو آپ، ٹھیک ہے؟ بازو دیکھ سکتے ہو، چہرہ دیکھ سکتے ہو، اور پنڈلیاں دیکھ سکتے ہو اور پاؤں دیکھ سکتے ہو. کچھ جورسپروڈنس اس سے بھی آگے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس کی چھاتی بھی دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور کچھ جورسپروڈنس
اس لیول پہ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ اس کو پورا ننگا کر کے اس کے اگلے پچھلے سوراخ تک دیکھ سکتے ہو اور پھر ڈیسائیڈ کرو کہ آپ نے اس سے شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. تو ریاض صاحب مجھے انڈین کلچر مت بتاؤ, تم انڈیا میں رہتے ہو, انڈین کلچر نہیں بتاؤ, اسلامک جورسپروڈنس میں کیا لکھا ہوا ہے وہ بتاؤ مجھے. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات ہی لیتا ہوں. اب میں بات سے کروں گا نہیں. آپ جو دوسرے لوگوں کو میں شارٹس بھی دیکھا ہو, کچھ بولتے ہیں تو آپ کچھ بولتے ہیں تو وہ چلا جاتا ہے, آپ کہتے ہیں بھاگ گیا. ٹھیک ہے, میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں, آپ جو ابھی بول رہے ہو جائے اسلام میں ایسا کچھ ہے, میں گندا ساؤنڈ کر رہا ہے جو بات وہ ہے. ٹھیک ہے, میں اگر مجھے چھوڑ دو, میں مسلم ہوں تو میرے کو اتنا زیادہ نہیں معلوم. جو عرب میں رہتے ہیں جو لوگ, ٹھیک ہے, ان لوگوں کو تو اسلام کے بارے میں بہت گیان ہے اور ان کو جی وہ سب ایسا کچھ پتا کرتے ہے. ہیں, وہ ایسا کرتے ہیں وہ جو میں لوگ بتا رہا ہوں ایسا کرتے ہیں. ایسا کرتے ہیں. وہ عورتوں کو ننگا کر کے دیکھتے ہیں. یہ اسلام ہے بھائی. آپ ادھر رہ کے آئے ہو. سر دیکھیں مجھے وہاں پہ رہ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب جورسپروڈنس لکھنے والوں نے اس چیز کو الاؤ کیا ہے تو وہ وہیں سے آئے ہیں. جورسپروڈنس آپ نے انڈیا میں تو نہیں نا بنایا, کہ انڈیا میں بنایا؟ انڈیا میں 30 کروڑ لوگ رہتے ہیں. کتنے؟ 30 کروڑ مسلم ہے. آپ ایک مسلم کے گھر میں جاؤ, ان سے پوچھو جائے ایسا کچھ ہوا کہ آپ کے ساتھ جو آپ کی شادی کے سمے. کیونکہ ہنسو, اسلام کے اوپر ہنسنا بنتا بھی ہے تمہارا, کیونکہ میں بار بار بتا چکا ہوں, کیونکہ آپ لوگ انڈین سوشل اکنامیکل کلچر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور انڈیا کا سوشل کلچر اس چیز کو الاؤ نہیں کرتا. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ انڈین سوشل کلچر. اگر انڈین سوشل کلچر کی بات کرتے تو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ حجاب کرو. انڈیا میں مسلمانوں کی آبادی میں صرف 1 سے 2% عورتیں حجاب کرتی ہیں, باقی نہیں کرتی. میں اسلامک جورسپروڈنس کی بات کر رہا ہوں, اسلامک فقہ کی بات کر رہا ہوں, اسلامک شرع کی بات کر رہا ہوں. میرے ساتھ اس کے اوپر بات کرو. آئی ڈونٹ کیئر کہ تم کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو, یا انڈیا میں کچھ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. آئی ایم اونلی ٹاکنگ اباؤٹ دا اسلامک جورسپروڈنس. ٹاک ٹو می آن دیٹ. اگر جی ریاض, ایسا کچھ سچ میں اسلام میں ہوتا نا, سب لوگ اسے سچ میں اسلام میں ہوتا نا, گیٹ لاسٹ. میں تمہیں کیا میں دکھاؤں, سچ میں ہوتا نا, گیٹ لاسٹ.